والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتداه بهداه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. معزز حاضرین، امہات المومنین کے سلسلے کی تیسری کڑی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر. انشاءاللہ یہ اس سلسلے کا آخری درس ہوگا اور کل سے سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت بیان کی جائے گی. حضرات، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی وہ خواتین کی طرف سے نمائندہ کی حیثیت رکھتی تھی. کسی بھی خاتون کو جب بھی کوئی مسئلہ، کوئی مشکل، کوئی معاملہ درپیش ہوتا، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اپنے مسئلے کو رکھتی اور پھر وہ اس کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کا حل معلوم کرتی. اس سلسلے کا ایک مشہور واقعہ وہ ہے کہ جب ایک خاتون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آئی اور انہوں نے کہا کہ اے ام المومنین، میرا شوہر مجھ پر بڑی زیادتی اور بڑا ظلم کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہ تو میں تجھے بیوی کی حیثیت سے رکھوں گا اور نہ ہی تجھ کو خود سے علیحدہ کروں گا. تجھے طلاق دوں گا، رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دوں گا، پھر رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دوں گا، پھر رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دوں گا، ایسے ہی کرتا رہوں گا. زمانے جاہلیت میں یہ طریقہ عام تھا کہ لوگ طلاق دیتے تھے اور عدت کے اندر رجوع کر لیتے تھے. اس عورت نے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر کے اپنا یہ مسئلہ رکھا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کا حل دریافت کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ وہ طلاق جس میں عورت سے رجوع کا حق مرد کو حاصل ہوتا ہے صرف 2 مرتبہ ہے. ایک مرتبہ طلاق دے کر کے انسان رجوع کر سکتا ہے، دوسری بار طلاق دے کر کے عدت میں رجوع کر سکتا ہے، لیکن تیسری بار طلاق دینے کے بعد اس کو رجوع کا حق نہیں رہ جائے گا. کوئی بھی شوہر کبھی بھی اپنی عورت کو اس طرح سے معلق نہیں رکھ سکتا، لٹکا کر کے نہیں رکھ سکتا کہ اس کو رجوع کرتا رہے، طلاق دیتا رہے. اس دروازے کو ہی شریعت نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے. اب اگر شوہر کو رکھنا ہے تو عزت سے رکھے، 2 بار اس کو موقع ہے، تیسری بار وہ اس کے ہاتھ سے خود بخود نکل جائے گی، پھر اس کو واپس لانے کا کوئی اختیار اس کے پاس نہ ہوگا، الا یہ کہ عورت کی دوسری شادی ہو جائے، دوسرے شوہر سے کسی وجہ سے علیحدگی ہو جائے اور پھر دونوں چاہے آنا تو واپس آ سکتے ہیں. اسی طرح سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عورتوں پر بطور خاص بڑی گہری نگاہ رکھتی تھی. ان کے معاملات اور مسائل کو جانچنے اور پرکھنے کے بعد اس پر گرفت بھی کرتی تھی. عورتوں کو صحیح طریقے کی جانب رہنمائی بھی کیا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں، خصوصاً حضرت عثمان کے دور میں جو فتوحات ہوئی، پھر حضرت معاویہ کے دور میں جو فتوحات ہوئی، ان فتوحات کے نتیجے میں جو مالی فراوانی آئی تو عورتوں کے رہن سہن میں بھی تبدیلی آئی. بناؤ سنگار کا زمانہ آ گیا، سادگی کا زمانہ دھیرے دھیرے رخصت ہونے لگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب عورتوں کے بناؤ سنگار اور زیب و زینت اور فیشن کو دیکھا، اس زمانے کا فیشن، آج کے زمانے کا فیشن دیکھتی تو پتہ نہیں کیا کہتی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج زندہ ہوتے اور تمہارا یہ طریقہ عمل دیکھتے، تمہارا یہ طریقہ دیکھتے تو تمہیں مسجدوں میں جانے سے روک دیتے. ہمارے بعض احباب
اس حدیث کو پیش کر کے یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ مسجدوں میں جانے سے روک دیا جائے عورتوں کو۔ حضرت عائشہ کا مقصود یہ نہ تھا، حضرت عائشہ کے کہنے کا مقصود یہ تھا کہ عورتیں اس فیشن سے، بناؤ سنگار سے باز آ جائیں، گھروں سے نکلتے ہوئے زیب و زینت کر کے نہ نکلے، یہاں تک کہ اگر مسجدوں کا معاملہ ہے، وہاں نماز کے لیے جانا ہے تو بھی عورت خوشبو نہ لگائے، سنگار نہ کرے، پھول نہ لگائے، سادگی کے ساتھ مسجدوں میں جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ ہمارے بھائیوں نے مسجدوں میں تو آنے سے روکا، لیکن مارکیٹ اور بازار میں جانے سے نہ روک سکے، وہ پارٹیوں میں جانے سے نہ روک سکے۔ باقاعدہ اجازت ہے کہ وہ بناؤ سنگار کر کے وہاں جائیں، لیکن مسجدوں میں سادگی کے ساتھ آنے سے بھی ممانعت کر دی۔ حالانکہ یہ مقصود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نہ تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی، 9 سال سے کچھ زائد عمر تھی، اور 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے معمولات کو دیکھا، قرآن آپ کے یہاں اترتا تھا، احادیث آپ سنتی تھیں، ان تمام چیزوں کا اثر ان کی زندگی میں نمایاں نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ بھی بڑی تہجد گزار اور عبادت گزار خاتون تھی، یہاں تک کہ رمضان کے مہینے میں وہ باقاعدہ اپنے غلام زکوان کو مصحف دے کر کے یہ حکم دیتی تھی کہ وہ تراویح کی نماز پڑھائے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں معلقاً ذکر کیا ہے کہ کانت عائشہ تؤمھا عبدھا زکوان من المصحف، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام زکوان مصحف میں دیکھ کر کے ان کی امامت کرایا کرتا تھا، بڑی عبادت گزار تھی۔ وہ یہاں تک اہتمام کرتی تھی کہ جو عمومی طور پر عبادت رات کی تہجد کی کرتی تھی، اگر کسی وجہ سے کبھی چھوٹ گئی تو اس کی قضا دیتی تھی۔ نفلی روزوں کا بکثرت اہتمام تھا ان کے یہاں۔ جود و سخا کے واقعات میں نے ذکر کیے کہ وہ کتنی فیاض اور کس قدر سخی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد متعدد بار انہوں نے حج کیے، میں نے حج کے بھی بعض واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ تو یہ ان کی زندگی تھی، اور تقویٰ، پرہیزگاری، زہد و ورع کا یہ عالم تھا کہ مولانا عبد الرحمن بن حسان کی آزاد کردہ لونڈی ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ بینما ہی عندہا اذ اتی بجاریۃ علیہا جلاجل یصوتنا، کہ ایک بار وہ حضرت عائشہ کی خدمت میں موجود تھی کہ ایک بچی لائی گئی، اس بچی نے جو پائل یا پازیب پہن رکھی تھی اس میں گھنگرو تھے اور گھنگرو آواز دے رہے تھے۔ اس گھنگرو کی آواز کی وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لا تدخلنها علی الا ان تقطع جلاجلها، اس بچی کو میرے پاس قطعی نہ لانا، الا یہ کہ تم اس کے گھنگرو کاٹ دو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ جرس، فرشتے ایسے گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں گھنٹیاں اور گھنگرو بجے۔ اس لیے حضرت عائشہ ایسی بچی کو بھی، چھوٹی سی بچی کو بھی اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ جس کی وجہ سے فرشتے نہ آئیں۔ زہد و ورع کا یہ عالم تھا کہ اپنی تعریف کرنے کو بھی منہ پر پسند نہیں کرتی تھی۔ تعریف ایک ایسی چیز ہے، ہر شخص کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے، تعریف سے انسان پھول جاتا ہے اور اس کے اندر عجب پیدا ہو جاتا ہے، ریاکاری کا خدشہ اور ڈر ہوتا ہے، اخلاص کے چلے جانے کا خوف ہوتا ہے۔ اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی تعریف کرنے کو بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ملیکہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشہ وہی مغلوبۃ، حضرت عائشہ کا جب نزع کا وقت تھا، موت سے کچھ دیر پہلے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے ملاقات کی اجازت مانگی۔ حضرت عائشہ نے ملاقات کی اجازت مانگی، کس نے؟ عبداللہ بن عباس نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ میرے اس نوجوان بھائی کو تو تفسیر کا علم عطا کر دے، دین کی فقاہت اور سمجھ عطا کر دے۔ وہ بھائی
بھائی جب ملاقات کرنے کے لیے آئے، حضرت عائشہ نے کہا اخشا ان یثنی علیہ، مجھے ڈر ہے کہ ابھی عبداللہ بن عباس آئیں گے تو میری تعریف کریں گے، اس لیے میں نہیں چاہتی ہوں کہ مجھ سے وہ ملاقات کریں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے ام المومنین، ابن عم رسول اللہ ومن وجوہ المسلمین، اللہ کے رسول کے چچا کے لڑکے ہیں تو، اور دوسرے خود وہ مسلمانوں کی ایک نمائندہ اور نمایاں شخصیت ہے، ان کا بھی ایک اپنا مقام ہے، آپ اجازت دے دیجیے۔ لوگوں کے اصرار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اذن اللہ، انہیں آنے دو، اجازت ہے آ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیف تجدینی، کیا حال ہے، اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا انا بخیر انشاءاللہ ان اتقیت، اگر اللہ نے چاہا میری آخرت کی زندگی اگر اچھی ہو گئی تو پھر سمجھو کہ یہ بھی خیر ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا انک بخیر انشاءاللہ، زوجۃ رسول اللہ لم ينکح بکرا غیرک، نزل عذرک من السماء۔ آپ دیکھیں کہ کوئی غلط بات نہیں کی حضرت عبداللہ بن عباس نے، کیا کہا کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اللہ خیر ہی کرے گا۔ وجہ بتلائی کیوں خیر کرے گا، آپ اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ ہیں، صحیح بات تھی، آپ اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ کے علاوہ کسی کنواری سے اللہ نے شادی نہیں کی، صحیح بات تھی، آپ کی برات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آسمان سے نازل فرمائی، صحیح بات تھی، کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی حضرت عبداللہ بن عباس نے جس میں مبالغہ آرائی یا جھوٹ کا شائبہ ہو، صحابہ سے اس کا امکان بھی نہیں۔ لیکن جب حضرت عبداللہ بن عباس چلے گئے، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر ملاقات کے لیے آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تو حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن زبیر سے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ دخل علی ابن عباس فاثنى علی وانی وددت لو كنت نسیا منسیا، میرے پاس عبداللہ بن عباس آئے تھے، وہ میری تعریف کر رہے تھے اور میری خواہش ہے کاش میں بھولی بسری گمنام ہو گئی ہوتی، میرا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا، میں اتنا بھی نہیں چاہتی ہوں لوگ آ کر کے میری تعریفیں کرتے ہیں، یہ ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری کا عالم تھا۔ اور کیوں نہ ہو، یہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی جن کی تعریف جب کی جاتی تھی، ان کے منہ پر کوئی جب ان کی تعریف کرتا تھا حضرت ابو بکر کے منہ پر، تو وہ کہا کرتے تھے اللہم جلنی خیر منی، اے اللہ تو مجھے اس سے بہتر بنا دے، مما یظنون، جو یہ لوگ سمجھتے ہیں، جو یہ لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں اور جو سمجھتے ہیں، میری جو تعریف کر رہے ہیں، اللہ تو مجھے اس سے بہتر بنا دے، مجھ کو اس سے بہتر بنا دے۔ وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ، اے اللہ میری جو غلطیاں ان لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہے، میری جو خامیاں ان کی نگاہوں میں نہیں ہیں، ان کو نہیں پتا، تو جانتا ہے، اللہ تو مجھے بخش دے، تو مجھے وہ گناہ بخش دے۔ وَلَا تُؤَاخِذْنِي مِمَّا يَقُولُونَ، اور اے اللہ اگر یہ کوئی ایسی تعریف میری کر رہے ہیں جو میرے اندر نہیں ہے تو پھر تو میری گرفت نہ کرنا، میری پکڑ نہ کرنا۔ اس ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ تھی، اس لیے جب کوئی تعریف کرتا تھا تو اس کو پسند نہیں کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بھرپور زندگی، تقریباً 57-58 سال کی زندگی یہ گزاری، علمی طور پر، عملی طور پر، ہر اعتبار سے امت کو ان کی زندگی سے بڑا فائدہ ہوا۔ منگل کا دن تھا، رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، اس پر سب کا اتفاق ہے، سب میں اختلاف ہے کہ 57، 58 یا 59 ہجری کون سا سن تھا، لیکن منگل کا دن تھا، رمضان المبارک کی 17 تاریخ، کل 17 تاریخ تھی، منگل کا دن تھا۔ شام کے وقت حضرت عائشہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، بقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ آل ابو بکر کے 5 افراد ان کی قبر میں اترے، جن میں سے 3 عبداللہ تھے، ایک حضرت اسماء کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، اور ایک حضرت عبد الرحمن کے بیٹے عبداللہ، اور ایک حضرت محمد بن ابو بکر کے بیٹے عبداللہ۔ 3 عبداللہ تھے، چوتھے تھے عروہ بن زبیر،
جو اس سے بکثرت روایت کرتے ہیں حدیث کی، اور پانچویں تھے قاسم بن عبداللہ جو مدینہ کے فقہاء تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت عائشہ کو قبر میں اتارا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے مدینہ میں کبھی اتنی جنازے میں بھیڑ نہیں دیکھی گئی تھی۔ رات کا وقت تھا، چراغ اور آگ جلانے پڑے، لیکن عوالی مدینہ کے آس پاس کی بستیوں کے سارے لوگ بھی آپ کے جنازے میں موجود تھے۔ اس طرح سے علم و عمل کا یہ پتلا اس رات کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ رضی اللہ عنہا ورضوا عنہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔